اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذين كفروا لن تغني عنهم اموالهم ولا اولادهم من الله شيئا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان کے مال اور ان کی اولاد ان کے کام نہیں آئیں گے اللہ کے مقابلے میں کچھ بھی، واولئک هم وقود النار، اور وہی لوگ جہنم کی آگ کا ایندھن ہیں۔ یہود کو سنایا جا رہا جو اکڑ دکھا رہے تھے، فرمایا کدأب آل فرعون والذین من قبلهم كذبوا بآیاتنا، ان کا بھی وہی حال ہوگا جیسا کہ آل فرعون کا انجام ہوا اور ان لوگوں کا جو ان سے پہلے تھے، انہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا۔ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ، تو اللہ نے ان کو ان کے گناہوں کی وجہ سے گرفت میں لے لیا۔ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اور اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ آل فرعون، یہ فرعون کے پیروکار، ان کو اللہ نے غرق کیا، پچھلی قوموں کو اللہ نے تباہ کیا۔ یہ پچھلی قوموں کے واقعات سورۃ الاعراف میں ہمارے سامنے آئیں گے اور آئندہ بھی انشاءاللہ ان کی طرف اشارہ کر کے ان یہود کو سرزنش کی جا رہی ہے، اگر تم یہ کفر پر اڑے رہے اور مخالفت پر ڈٹے رہے تو پچھلوں کے انجام سے تم بھی عبرت پکڑ لو، تمہارا انجام کچھ ان سے مختلف نہیں ہوگا۔ واللہ شدید العقاب، اور اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ قل للذین کفروا ستغلبون وتحشرون الی جہنم، اے نبی علیہ السلام ان سے فرما دیجئے جنہوں نے کفر کیا ان قریب تم مغلوب کیے جاؤ گے اور جہنم کی طرف جمع کیے جاؤ گے، وبئس المہاد، اور وہ بہت بری جگہ ہے۔ اللہم اجرنا من النار، اے اللہ ہم سب کو آگ کے عذاب سے محفوظ فرما۔ اب اگلی جو آیت ہے اس میں تذکرہ بدر کے حوالے سے ذہن میں رکھیے گا۔ قد کان لکم آیۃ فی الفئتین، قد کان لکم آیۃ فی فئتین التقتا، یقیناً تمہارے لیے عبرت کی نشانی ہے دو جماعتوں میں جو بدر میں آپس میں مد مقابل ہوئیں۔ بدر کا ذکر ہو رہا ہے۔ فئۃ تقاتل فی سبیل اللہ، ایک جماعت اللہ کے راستے میں لڑ رہی تھی، وأخری کافرۃ، اور دوسری جماعت کافر تھی۔ اللہ والے اللہ کی راہ میں لڑ رہے تھے تو کافر طاغوت کے راستے میں لڑ رہے تھے، فی سبیل الطاغوت، وہ طاغوت کے راستے میں لڑ رہے تھے کفار۔ وأخری کافرۃ، اور دوسری جماعت کافر تھی۔ یرونہم مثلہم رأی العین، وہ انہیں اپنی آنکھوں سے اپنے سے دگنا دیکھ رہے تھے۔ یہ بات سورہ انفال میں بھی پڑھیں گے تفصیل سے۔ یہاں نقطہ کیا ہے؟ بدر میں کفار کتنے تھے؟ 1000۔ صحابہ کرام کتنے تھے؟ 313۔ تو 313 کافروں کو دیکھیں گے تو وہ تو ویسے زیادہ نظر آ رہے ہیں نہ، ایسا وقت بھی آیا کہ کافروں کو محسوس ہوا کہ مسلمان ہم سے دگنے ہیں۔ اللہ نے ان کافروں کے دلوں میں روب ڈال دیا اور ان کے اندر بزدلی پیدا ہوئی، اور 70 قتل ہوئے بدر میں مشرکین، اور 70 کے قریب قید بھی کیے گئے۔ تو یرونہم مثلہم رأی العین، وہ انہیں اپنی آنکھوں سے اپنے سے دگنا دیکھ رہے تھے، کافر مسلمانوں کو اپنے سے دگنا دیکھ رہے تھے۔ واللہ یؤید بنصرہ من یشاء، اور اللہ اپنی نصرت سے جس کی چاہتا ہے تائید فرماتا ہے۔ ڈیسائیڈنگ فیکٹر کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ 313 کے ساتھ تھا، بظاہر وہ تعداد میں اسلحے میں ساز و سامان میں کم تھے، مگر اللہ ان کے ساتھ تھا، وہ کامیاب رہے۔ واللہ یؤید بنصرہ من یشاء، اور اللہ اپنی نصرت سے جس کی چاہتا ہے تائید فرماتا ہے۔ ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار، یقیناً اس معارکے میں عبرت کا سامان ہے بصیرت رکھنے والوں کے لیے۔ اگلی آیت کریمہ بتایا جا رہا ہے کہ دنیا میں اللہ نے اسباب رکھے ہیں، فطری طور پر کچھ چیزوں کی محبت رکھی ہے، گھر گھر ہستی کا نظام چلانے کے لیے نکاح بھی کرنا ہے، اولاد بھی ہوگی، مال و اسباب کی ضرورت بھی ہے، یہ ضرورت ہے ٹھیک، لیکن یہ مقصود نہ بنے، اللہ کی محبت اوپر رہے، بقیہ چیزوں کی محبت اللہ کی محبت کے تابع رہے۔ اس نقطے کو بتایا جا رہا ہے آگے۔ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ، لوگوں کے لیے نفسانی خواہشات کی محبت خوشنما بنا دی گئی ہے جیسے عورتیں۔ بہرحال مردوں میں سب سے بڑھ کر ایک انسٹنکٹ اللہ نے رکھا جس کو پورا کرنے کے لیے نکاح کا بندوبست کرنے کو کہا گیا، اور یہ بڑا زوردار جذبہ رکھا گیا ہے، عورتوں کی محبت رکھی گئی، لیکن بہرحال اس نکاح کے پاکیزہ بندھن کے ذریعے فطری خواہش کی تکمیل بھی ہو اور اولاد کا حصول بھی ہو۔ نکاح بہرحال کرنا ہے، نکاح کے نتیجے میں گھرانے وجود میں آئیں گے، نسل انسانی کا قافلہ آگے بڑھے گا، تو یہ محبت کا رکھا جانا مطلوب ہے۔ البتہ یاد رہے ٹاپ پر محبت کس کی ہوگی؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی۔ آگے اور محبتوں کا ذکر ہے۔ من النساء، جیسے کہ عورتیں، والبنین، اور بیٹے، والقناطیر المقنطرۃ من الذهب والفضة، اور سونے اور چاندی کی جمع کیے ہوئے خزانے، والخیل المسومۃ، اور نشان زدہ یعنی عمدہ گھوڑے، عمدہ اعلیٰ نسل کے گھوڑے، بہت بڑی دولت تھی اس دور میں، والانعام والحرث، اور مویشی اور کھیتی، یہ سب ہے، لیکن کیا؟ ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ دنیاوی زندگی کا سامان ہے، دنیا کا نظام چلانے کے لیے ان کی ضرورت ہے۔ بھائی مال کمائیں گے تبھی تو زکوٰۃ دیں گے، مال ہوگا تو زکوٰۃ لاگو ہوگی نا، مال چھوڑ کر جائیں گے تو وراثت کے احکامات پر عمل درآمد بھی ہوگا، یہ مطلوب ہے، یہ دنیا کا ساز و سامان ہے، دنیا کا نظام چلانے کے لیے چیزیں ضروری ہیں، لیکن واللہ عنده حسن المآب، اور حسن انجام تو اللہ ہی کے پاس ہے۔
ہے. آخرت کو سامنے رکھ کر ان چیزوں کو برتنے کی کوشش کرنا. نکاح کرو اجر ملے گا, سبحان اللہ. کوئی زنا کرے تو کیا ملے گا؟ گناہ ملے گا. نکاح کر کے خواہش پوری کرے گا, اجر ملے گا, سبحان اللہ. حلال کمائے گا, جائز میں خرچ کرے گا, راہ خدا میں خرچ کرے گا, ثواب پائے گا. حرام کمائے گا, جہنم کے انگارے ہو جائیں گے. اولاد کی پرورش کی, حلال سے کی, اللہ کی بندگی پر اس کو لائے, اولاد صدقہ جاریہ بن جائے گی. مگر اولاد کی جائز ناجائز ہر خواہش کو پورا کرنے کے چکر میں اللہ کے احکام کو توڑنا شروع کر دیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ وبال جان ہو جائے گی. یہ نقطہ نظر کی بات ہے, لیکن اصل کیا ہے؟ آخرت کو سامنے رکھو. واللہ عنده حسن المآب, اور حسن انجام تو اللہ ہی کے پاس ہے. قل, آپ فرمائیے اے نبی علیہ السلام, اونبئکم بخیر من ذالکم, کیا میں تمہیں وہ چیز بتاؤں جو اس سے بہتر ہے؟ للذین اتقوا, یہ دنیا تو ہے مگر جگہ دل لگانے کی دنیا نہیں ہے. اس سے بہتر کیا ہے؟ للذین اتقوا عند ربہم جنات, ان لوگوں کے لیے جو تقوی اختیار کرتے ہیں, گناہوں سے بچتے ہیں, ان کے رب کے پاس ایسے باغات ہیں تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا, جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں, وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں. وازواج مطہرہ, اور ان کے لیے وہاں پاکیزہ بیویاں ہیں. ورضوان من اللہ, اور اللہ کی طرف سے خوشنودی ہوگی. سبحان اللہ. یہ دل کے کانوں سے حدیث مبارک سنیے. آخری دو نعمتیں کیا ملنی ہیں جنت میں, پھر مستقل ملتی رہیں گی. آخری دو نعمتیں کیا ہیں؟ نمبر ایک, اللہ اعلان فرمائے گا میں تم سب سے راضی ہوں, میں تم سے کبھی ناراض نہیں ہوں گا. The last one but not the least one, اللہ حجاب کو ہٹا کر اپنا دیدار کرائے گا. اللہ ہم سب کو عطا فرمائے. ساری زندگی کا حاصل بھائی یہی نکلے کہ اللہ راضی ہو جائے اور اپنی رضا کا اعلان کر دے اور اپنا دیدار کرا دے, تب تو زندگی با مقصد گزری, ورنہ بیکار ہے زندگی. ہاں, یہ رضوان اللہ کی. فرمایا ورضوان من اللہ, اور اللہ کی طرف سے خوشنودی یعنی رضا ہوگی. واللہ بصیر بالعباد, اور اللہ بندوں کو خوب دیکھنے والا ہے. اچھا, یہ اللہ کے نیک بندوں کا ذکر ہو رہا ہے نا, تو اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے. سبحان اللہ. تم مشقت اٹھاتے ہو اللہ کے احکامات پر عمل کرنے میں, تم مشقت اٹھاتے ہو روزہ رکھنے میں, تم مشقت اٹھاتے ہو نماز ادا کرنے میں, تم مشقت اٹھاتے ہو اللہ کا دین سیکھنے میں. اور رمضان کی راتیں کو آسان کام ہے, 5-5 6-6 گھنٹہ. اللہ آپ لوگوں کو جزائے خیر عطا فرمائے. ذرا اپنے دوستوں کو, رشتہ داروں کو بتائیں, وہ کہیں گے طبیعت تو ٹھیک ہے. ایسا ہے کہ نہیں؟ فرسٹ ٹائم پاگل تو نہیں ہوگا بھائی, تمہیں صبح آفس نہیں جانا, ہاں بچوں نے اسکول نہیں جانا, آگے بچوں کے ایگزامس نہیں آ رہے, آگے یونیورسٹی کے سیشن شروع ہونے والے نہیں, آگے اور تو بھائی بتائیں بھائی, یہ سب کچھ ہو رہا ہے, اللہ دیکھ رہا ہے. سبحان اللہ. اللہ دیکھ رہا ہے کیا مطلب؟ اللہ کا التفات ہے. آج تو میرے لیے مشقت جھیل رہا ہے, کل تجھے میں اتنا عطا کروں گا. ایک غوطہ جنت کا ملے گا نا, بعد میں حدیث سنائیں گے انشاءاللہ, مسلم شریف کی روایت. ایک غوطہ جنت کا ملے گا, ساری مشقت دنیا کی بندہ بھول جائے گا. واللہ بصیر بالعباد, اللہ اپنے بندوں کو خوب دیکھنے والا ہے. اس کے بندے اس کے دین کو سیکھنے کے لیے, اس کے دین پر عمل کرنے کے لیے, اس کے دین کی دعوت دینے کے لیے, اس کے دین کی محنت کے لیے محنت کر رہے ہیں, جدوجہد کر رہے ہیں. تو اللہ بھی شان کریم اس کی ہے, وہ دیکھ رہا ہے, میں دیکھ رہا ہوں. ہاں, وہ فرما رہا ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں اور تمہارا اجر میرے ہاں محفوظ ہے. اچھا, بھی نیک بندوں کی دعائیں آ رہی بڑی پیاری. الذین یقولون, وہ متقی بندے یوں دعا کرتے ہیں, ربنا اننا آمنا, اے ہمارے رب بے شک ہم ایمان لے آئے, فاغفر لنا ذنوبنا, بس ہمارے لیے گناہ ہمارے معاف فرما دے, وقنا عذاب النار, اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین, واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. دل سے مانگنی چاہیے دعائیں. کیا دعائیں کر رہے ہیں؟ فاغفر لنا ذنوبنا, بس ہمارے لیے ہمارے گناہ معاف فرما دے, وقنا عذاب النار, اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے. الصابرین, اچھا دعائیں بھی کرتے ہیں, دوائیں بھی کرتے ہیں. دعا بھی کرنی اور دوا بھی کرنی ہے, محنت بھی کرنی ہے, جد و جہد بھی کرنی ہے, اعمال کو بھی بچا لانا ہے, احکامات پر بھی عمل کرنا ہے, ممنوعات سے جو باتیں پروہیبیشن والی ہیں ان سے بچنا بھی ہے. کیسے یہ لوگ؟ الصابرین, صبر کرنے والے. رمضان کا مہینہ کیا ہے؟ صبر کا مہینہ. صبر کا بدلہ کیا ہے؟ جنت ہے. ساری زندگی مومن کی کیا ہے؟ صبر سے تعبیر ہے. الصابرین, وہ صبر کرنے والے ہیں. والصادقین, سچے ہیں. بہت قیمتی بات ہے. ہم کن پیغمبر کے ماننے والے ہیں؟ صلی اللہ علیہ وسلم. الصادق اور الامین. اور آج ہم بچوں کے ساتھ جھوٹ بول جاتے ہیں. بچوں کو جھوٹ سکھا دیتے ہیں. نوک کسی نے کیا, بیٹا کہہ دو ابا گھر میں نہیں, کہتے نا استغفر اللہ. بچے کیا کہیں, میرا ابا تو جھوٹے, استغفر اللہ. نہ, جنت والے سچے ہیں بھائی, سچے ہوتے ہیں. بس صادقین, اور سچے ہیں. والقانتین, اور عبادت میں عاجزی اختیار کرنے والے, جھکے رہنے والے, خشوع اور خضوع کے ساتھ بندگی بجا لانے والے. والمنفقین, اور خرچ کرنے والے, مراد اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے. والمستغفرین بالاسحار, اور سحر کے اوقات میں گناہوں کی معافی مانگنے والے. شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو, اللہ نے گواہی دی کہ بے شک اس کے سوا کوئی معبود نہیں. والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط, اور یہی گواہی فرشتوں نے اور اہل علم نے بھی
دی وہ اللہ عدل قائم کرنے والا ہے۔ یہ قسط کا لفظ جو آتا ہے تو قسط اور عدل سینونیمز ہیں، ہم معنی الفاظ ہیں۔ اللہ کی شان کیا ہے؟ عدل قائم کرنے والا۔ اللہ نے کائنات بنائی ہے نا، والسماء رفعها ووضع المیزان، اللہ نے اس کائنات کو بنایا ہے، سورہ رحمان میں ذکر، اور میزان رکھ دی، ترازو رکھ دی، عدل رکھ دیا، جسٹس کا معاملہ کیا اللہ نے۔ اللہ عدل قائم کرنے والا۔ یہ عدل، یہ قسط قرآن کا بڑا کیچ ورڈ ہے، اور جا بجا اس کا ذکر قرآن پاک میں آتا ہے۔ آیت نمبر 21 میں آیت نمبر 21 میں بھی ہم پڑھیں گے، جہاں اللہ کے نیک بندوں کی صفت ہے وہ قسط کے قائم کرنے کا حکم، وہ قسط جو ہے وہ عدل کا حکم دیتے ہیں، قسط کا حکم دیتے ہیں۔ ہم بعد میں پڑھیں گے سورہ نساء میں آیت نمبر 135 میں، ہم سورہ مائدہ میں پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی آیت نمبر 8 میں، عدل کا قیام یہ مسلمانوں کی، ایمان والوں کی ذمہ داری۔ ہم سورہ حدید میں پڑھیں گے آیت نمبر 25، عدل کا قیام سارے رسولوں کا مشن ہے۔ ہم سورہ شورا میں پڑھیں گے آیت نمبر 15 میں، یہ رسول اللہ کا مشن ہے علیہ السلام کے عدل کو قائم کیا جائے، عدل، جسٹس۔ آج ہم ظلم کا شکار ہیں، اس امت کو تو عدل کے نفاذ کے لیے کھڑا کیا گیا۔ یہ بڑا کیچ ورڈ ہے قرآن پاک کا، بڑی بیوٹی ہے اس ورڈ میں کہ یہ دین عدل کی، جسٹس کی بات کرتا ہے۔ سبحان اللہ، یہاں اللہ کی شان پہلے بیان ہو رہی ہے، قائما بالقسط، وہ اللہ عدل قائم فرمانے والا ہے۔ لا الہ الا هو العزیز الحکیم، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، بہت غالب، بڑی حکمت والا ہے اللہ۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ کے نزدیک تو صرف اسلام ہی پسندیدہ دین ہے۔ یہ جملہ پہلے بھی نقل ہوا، یعنی حوالے کے طور پر، بعد میں بھی ذکر آتا رہے گا۔ اسلام دین ہے، انگریزی والا ریلیجن نہیں۔ جتنی معروف انگلش کی ڈکشنریز ہیں ان میں ریلیجن کو چیک کریں گے ورڈ کو تو سیٹ آف بلیفس، سیٹ آف انسٹرکشنز، یا سیٹ آف انسٹرکشنز ڈیلنگ ود دی پرسنل افیئرز آف لائف، دیٹس اٹ۔ ریلیجن انگریزی والا کیا ہے؟ زندگی کے چند بنیادی مسائل، انفرادی مسائل سے بات کرتا ہے، کچھ ہدایات کا مجموعہ، کچھ عقیدوں کا مجموعہ، کچھ ہدایات کا مجموعہ انفرادی زندگی کے لیے، دیٹس اٹ۔ تو انگریزی کا ریلیجن انگریزی میں ٹھیک ہے۔ اسلام از ناٹ جسٹ اے ریلیجن، اسلام از دین۔ اسلام انفرادی زندگی بھی دیتا ہے اور اجتماعی زندگی بھی۔ ہم پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں معاشرت کے بارے میں، معیشت کے بارے میں، سیاست کے بارے میں، عدالت کے بارے میں، ریاست کے بارے میں پڑھتے رہیں گے۔ خود قرآن سے واضح ہو رہا ہے کہ اسلام کی تعلیم انفرادی زندگی کے لیے بھی اور اجتماعی زندگی کے لیے بھی۔ ہم نے پچھلی نشست میں پڑھا البقرہ آیت نمبر 256، انفرادی سطح پر جو چاہو سو کرو، لیکن اجتماعی سطح پر اللہ اپنی حاکمیت اور اپنے دین کی بات کرتا ہے، اپنے سسٹم کی بات کرتا ہے۔ یہ کلیئرٹی رہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک پسندیدہ دین اللہ کے نزدیک تو فقط اسلام ہے۔ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ، اور جنہیں کتاب دی گئی تھی انہوں نے اختلاف کیا ان کے پاس علم آ جانے کے بعد آپس کی ضد کی وجہ سے۔ بغین یہ لفظ بار بار البقرہ میں آیا، چند الفاظ دہرا لیجیے۔ ضد، جی، اسی طرح تکبر، حسد اور حب مال، حب جاہ، تعصب، یہ مستقل بیماریاں ہیں۔ یہی ضد ہے جس کی وجہ سے آنے والے حق کو بندہ جانتے بوجھتے رد کرتا ہے۔ یہ اہل کتاب کا ذکر پہلے بھی ہم پڑھ چکے۔ وَمَن يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ، اور جو اللہ کی آیات کا انکار کرے تو بے شک اللہ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، اے اللہ ہم سب کے حساب کو آسان فرما۔ پتہ کیا ہے آسان حساب؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دریافت فرمانے پر فرمایا، اے عائشہ، اللہ کسی کا اعمال نامہ کھولے نہ اور پوچھے نہ۔ جس کا کھلا اور اللہ نے پوچھا وہ تو مارا گیا۔ کیا اللہ کو جواب دے سکتے ہیں؟ اللہ کو جسٹیفائی کر سکتے ہیں؟ وی کین ناٹ۔ جس کا کھلا اور اللہ نے پوچھا تم نے کیوں کیا اور تم نے کیوں نہ کیا، وہ تو مارا جائے گا۔ تو بغیر حساب کے اللہ جانے دے، کیا مطلب؟ آسان حساب کیا ہے؟ کھولے بغیر، پوچھے بغیر اللہ جانے دے۔ اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، اے اللہ ہم سب کے حساب کو آسان فرما دے۔ فرمایا فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ، پھر اگر اے نبی علیہ السلام اگر وہ آپ سے جھگڑا کریں تو آپ فرما دیجئے کہ میں نے تو اپنا سر تسلیم اللہ کے آگے جھکا دیا۔ سر تسلیم خم کرنا کہتے ہیں نا، میں نے تو اپنا سر جھکا دیا اللہ کے حضور۔ کیا مطلب؟ میں تو اللہ کا مسلم، اور اسلام ذہن میں رہے، میں اللہ کا مسلم، میں اللہ کا فرما بردار۔ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ، اگر یہ آپ سے جھگڑا کریں تو آپ فرما دیجئے کہ میں نے تو اپنا سر اللہ کے حضور جھکا دیا۔ وَمَنِ اتَّبَعَنِ، اور جنہوں نے میری پیروی کی انہوں نے بھی۔ اچھا، اب سر جھکانا کیا ہے؟ رسول اکرم علیہ السلام کی رسالت پر ایمان لا کر اللہ کی اطاعت کرنا۔ جیسے سورۃ البقرہ میں پہلے پارے کے آخر میں ہم نے پڑھا، صحابہ کرام کے معیار کو اللہ نے، صحابہ کرام کے ایمان کو اللہ تعالیٰ نے معیار قرار دیا۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، اگر یہ ایمان لائیں یہ کفار جیسے اے ایمان والو تم ایمان لائے ہو۔ اس وقت ایمان والے کون؟ جب قرآن پاک نازل ہو رہا ہے، صحابہ۔ تو صحابہ کس کی پیروی کر رہے ہیں؟ رسول اللہ کے علیہ السلام۔ یہ اسلام ہے اب، یہ اسلام ہے اب، یہ اسلام ہے اب، اس کی بات کہی جا رہی ہے۔ تو فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ، آپ فرما دیجئے میں
نے تو اپنا سر اللہ کے حضور جھکا دیا، وَمَنِ اتَّبَعَنِ، اور وہ جنہوں نے میری پیروی کی انہوں نے بھی، وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ أَأَسْلَمْتُمْ، اور جنہیں کتاب دی گئی ہے آپ ان سے فرما دیجئے، اور ان سے بھی جو ان پڑھ یعنی مشرکین ہیں، امی ان پڑھ کو بھی کہتے ہیں، فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ اهْتَدَوْا، پھر اگر وہ اسلام لے آئیں تو وہ ہدایت پا جائیں گے، وَإِنْ تَوَلَّوْا، اور اگر وہ منہ موڑ لیں، فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ، تو اے نبی علیہ السلام بے شک آپ کے ذمے تو صرف پیغام حق پہنچا دینا ہے، واللہ بصیر بالعباد، اور اللہ بندوں کو خوب دیکھنے والا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔